مفتی صاحب، کیا روزے کی حالت میں اپنی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ بھائی، شرمگاہ کوئی دیکھنے والی چیز نہیں ہے نا، اس کو ویسے ہی نہیں دیکھنا چاہیے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ تو اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی بلا کسی عذر کے پرہیز کیا جائے۔ بہرحال ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے کہ پیشاب وغیرہ کرتے وقت مرد عورتیں اگر ان کی نگاہ شرمگاہ پر پڑ جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ لوگوں کے سوال لیتے ہیں کہ اگر اپنی شرمگاہ کو دیکھ لیا تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے، اور بلا وجہ اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے پرہیز کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے بھائی، وہ ہے ہی شرمگاہ نا، اس کا نام کیا ہے؟ شرمگاہ۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ شرمگاہ یعنی کہ شرم کی جگہ، تو اس کو ویسے ہی نہیں دیکھنا چاہیے۔ بہرحال اگر کسی کی نگاہ پڑ گئی تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر دھوکے سے کسی کی شرمگاہ پر نگاہ پڑ گئی، دھوکے سے اگر پڑ گئی، مثلا کوئی پیشاب کر رہا ہے اور آپ نے جا کے دروازہ کھول دیا، مسجدوں میں تو اکثر ہوتا ہے کہ کنڈی وغیرہ نہیں ہوتی ہے، تو وہ پیشاب کوئی کرنے کے لیے بیٹھا اور دوسرے نے جا کے دروازہ کھول دیا۔ تو اگر اس طرح کا بھی کبھی دھوکہ ہو گیا اور کسی دوسرے کی شرمگاہ پر نگاہ پڑ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ روزہ کو جو توڑنے والی چیزیں وہ دوسری چیزیں۔ بھائی، آپ بھول کر اگر کھانا کھا لیں، پیٹ بھر کے پانی پی لیں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر بھول کر کوئی انسان کھانا کھا لے نا پیٹ بھر کے، اور اسے یاد نہیں تھا کہ ہم روزہ ہیں، تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن بھول کر ہونا چاہیے نہیں کہ آپ پہلے کھا لو، تھوڑا سا کھایا، آپ نے سوچا اب یار بھول گئے ہیں تو بھولے رکھیں اور پورا کھا لو، یہ نہیں، پھر تو ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ آپ روزے سے ہیں، اور اگر آپ نے کلی کی اور آپ کو یاد ہے کہ آپ روزے سے ہیں، پانی حلق کے اندر اتر گیا، تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس قسم کا کوئی بھی کام آپ نے کیا اور آپ کو یاد ہے کہ آپ روزے سے ہیں اور وہ کوئی بھی ذرات حلق کے اندر، منہ کے اندر چلے گئے، کھانے والے ہوں یا پانی والے ہوں، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال شرمگاہ پہ نگاہ پڑ جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے۔ لیٹرنگ وغیرہ میں ہوں یا باتھ روم میں نہاتے وقت، پیشاب کرتے وقت، تو اس سے پرہیز کریں کہ ہماری نگاہ نہ پڑے، کیونکہ مردوں کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے، لوگوں کے کمنٹس اور میسیج آتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں تو شیطان پھر ان کو بہت زیادہ غلط خیالی میں ان کو مستغرق کر دیتا ہے، وہ پھر بہت غلط ان کے ذہن میں خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ رمضان کے علاوہ زیادہ تر ہوتا ہے، کیونکہ رمضان میں تو شیطان قید ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات پھر بھی باقی رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ رمضان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کے کام بہت زیادہ کرتے ہیں، گناہ سے باز نہیں رہتے۔ شیطان تو ہو گیا قید، لیکن وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ انسان سائیکل چلا رہا ہے، تو سائیکل چلاتے چلاتے اس نے پیڈل مارے بہت سارے، اور پھر اپنے پیڈل کو روک دیا، تو ظاہر ہے نا کہ وہ کچھ دور وہ سائیکل آٹومیٹک چلی جائے گی۔ کیونکہ پیڈل تو رک گئے ہیں، لیکن اس کی جو رفتار تھی وہ رفتار آپ کو وہاں تک پہنچا رہی ہے۔ تو اس لیے 11 مہینے شیطان خوب پیٹرول ڈالتا ہے انسان کے اندر، بھرتا ہے برائیاں اور تمام اس کی زبان پہ گالیوں کی رفتار، اور یہ سب جب کرتا ہے تو وہ ایک مہینہ انسان بھلے وہ قید ہو جاتا ہے، لیکن وہ انسان پھر ایک مہینہ خود بخود وہ گناہ میں ملوث رہتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ رمضان میں کتنے لوگ نیک ہو جاتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، جو ساری 11 مہینے آپ انہیں جمعہ پڑھتے نہیں دیکھیں گے، وہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رمضان کی برکتیں ہیں، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کرتا ہے، اس کا اثر، کیونکہ سب سے زیادہ جو اثر گناہ کا ہوتا ہے وہ شیطان کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے رمضان کے علاوہ بھی اپنے آپ میں ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کرنا ہے، اور دین کی طرف ہم سارے لوگوں کو مائل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب